وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ گھڑا جا سکے. یہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں کہ جو من گھڑت ہو یا کوئی انسان اس کو بنا سکے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کا بھیجنے والا صرف اللہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں. ولیکن، لیکن کیا ہے یہ قرآن؟ تصدیق کرنے والا، سچ بتانے والا. الذی، اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، اس کے آگے ہے. بینا کس کو کہتے ہیں؟ درمیان. اور ید، ہاتھ. یدئی، دو ہاتھ کے درمیان. یہ لفظی معنی ہے. ظاہر قرآن کے ہاتھ تو نہیں ہے مراد، اس سے سامنے ہے. جو چیز دو ہاتھوں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی. لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے. اب کیا سامنے ہے؟ اس سے مراد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی گئی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی قرآن حکیم گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. تو قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ پیغمبر کی، کہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے قیامت، کہ قرآن اپنے سامنے یعنی آگے آنے والے دن قیامت کی تصدیق کرتا ہے. ایک اور اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرتا ہے. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کتاب میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی تصدیق ہوئی. مثلا قرآن پاک میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی بات ہے، اور پھر ان کے غالب آنے کی. سورۃ الروم میں غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم میں داخل ہونا عمرے کے لیے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں ہو سکے تھے لیکن آپ کو خواب آیا تھا، اور پھر آئندہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کیا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور تفصیل ہے کتاب کی، یعنی قرآن تصدیق بھی ہے اور تفصیل بھی ہے. اور تفصیل کسی چیز کی تشریح کو کہتے ہیں. تفصیل کا لفظ فے صاد لام سے فصل. فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، جدا کرنا، یعنی کھول کھول کے رکھ دینا. یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ کھولتے ہیں، کسی چیز کے پیچ کھول دیے، کسی چیز کو ڈسمینٹل کر دیا، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا. یعنی پھر اس کی اصل حقیقت سامنے آتی. تو تشریح بھی کیا ہوتی ہے؟ شرح کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا. تو تشریح بھی کھولنے کے معنوں میں. تو قرآن تفصیل ہے، تشریح ہے. اسی لیے جو تفسیر کی جاتی ہے، یہ قرآن کی جو وضاحت کی جاتی ہے، وہ بھی کیا کیا جاتا ہے کہ جو جڑے ہوئے لفظ ان کو الگ الگ کر کے بتایا جاتا ہے، لفظوں کے روٹ بتائے جاتے ہیں، پھر ان کا معنی بتایا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اصل میں تفصیل کی جا رہی ہوتی ہے. تو قرآن پاک تفصیل بیان کرتا ہے. کس کی؟ الکتاب، الکتاب کی. الکتاب کیا ہے؟ الکتاب ہے لوح محفوظ. یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو اصولی احکام لکھے ہیں، قرآن ان کی وضاحت کرتا ہے. یعنی تفصیل کل شیء جیسے آتا ہے سورۃ یوسف میں، یعنی اصولی تعلیمات جو ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے. اور اصولی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ مثلا عقائد سے متعلق چیزیں، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، دیگر ادیان سے متعلق. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. کس میں؟ اس کتاب میں، اس قرآن میں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اسے بنا سکے، کوئی اور ایسی کتاب لکھ سکے یا پیش کر سکے. جیسا کہ سورۃ یوسف آیت 111 میں آتا ہے کہ ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑی جا سکے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. ہدایت کی بات پیچھے ہوئی، اور ہدایت کا انحصار کس پر ہے؟ کتاب پر. پیچھے بات ہوئی نا کہ
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو کیسے کرتا ہے؟ رسول بھیج کر، کتاب بھیج کر. لیکن بہت سے لوگ کتاب کی بجائے گمان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ ہدایت کا معنی کتاب بھی پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک حدیث بھی اس سلسلے میں سنائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات بھی ہدایت کہلاتی ہیں. بہت سے لوگ ہدایت کی بجائے گمان کی پیروی کرتے ہیں. اب اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے گمان کی پیروی نہیں کرنی، ہدایت کی پیروی کرنی ہے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کو فالو کرنا ہوگا. اب کتاب کو فالو کب کیا جا سکتا ہے؟ جب اس پر پوری طرح ایمان ہو، اطمینان ہو کہ جو کچھ یہ کہتی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھانے والے یا سمجھانے والے بیچ میں انسان آ جاتے ہیں، ورنہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بات ہے. وہ تو صرف ایک ٹول ہوتے ہیں پہنچانے کا، کیریئر ہے، ذریعہ ہے، ورنہ پیغام تو یا بات تو یا کلام تو یہ اللہ کا ہے. تو جو شخص اس کی پیروی کرے وہ کیا سوچ کے کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے جس کی طرف واپس جانا ہے اور جس کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، یہ اس کی بات ہے. لہذا یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور بنا سکے، یہ اس کی کتاب ہے. اور وہ کون ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا؟ جس نے تم کو پیدا کیا. وہ ہے جو پوری کائنات کی رہنمائی کر رہا ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی بھی دی. جس نے ستاروں کو راستہ دکھایا، بادلوں کو راستہ دکھایا، ہواؤں کو ڈائریکشن بتائی، سورج کو اپنا کام بتایا، زمین کو قائم رہنا سکھایا، اسی نے انسان کو بنایا اور اسی نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. جیسے کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح کلام بھی اس کا بھیجا ہوا ہے. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ نہیں چھوڑ دیا، خود رہنمائی کی. لہذا جو شخص صحیح راستہ چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کرے جو سراسر حق ہے، سچ ہے. کیونکہ جتنا یہ زیادہ یقین ہوگا نا ہمارا کہ یہ سچ ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس پر عمل کر سکیں گے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال سکیں گے، تبدیل کر سکیں گے. اور اسی کے بارے میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق لے کے یہ اترا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 105. اور یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے. سورۃ الشعراء 2:10 اور 11 میں آتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اس کو شیاطین لے کے نہیں اترے اور ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. کون لے کے آیا؟ جبریل علیہ السلام. کس پر اتری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حق کے ساتھ آئی ہے اور حق لے کر آئی ہے. لہذا جو گمان کی بجائے حق کی پیروی کرنا چاہتا ہو اس کو اسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا.